اگلی بات محترم حضرات یہ ہے کہ عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا گوشت رکھا جا سکتا ہے، کتنا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ واضح بات ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن جب اہل ایمان کی حالت، مالی حالت بہتر ہو گئی اور گھروں میں خوشحالی آ گئی اور اکثر لوگ قربانی کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ لوگ اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میں مقدار کے حوالے سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کتنا کھانا چاہتے ہیں، کتنا تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کتنا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ثواب، لیکن اس کے بعد قربانی کے گوشت کا ثواب علیحدہ ہے۔ اگر آپ منیمم مقدار میں قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں اس کے حساب سے ثواب، اگر آپ زیادہ بانٹتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو سارا سال جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ گوشت تو کھاتے ہیں، فریزر اور فریجیں ہر وقت گوشت سے بھری رہتی ہیں۔ تو قربانی کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ تحفہ دیا جائے۔ محترم حضرات، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں نے قربانی کی ہے، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو دوست ہیں، جو ہمسائے ہیں، جنہوں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی، آپ نے ان کو گوشت دینا ہے اور یہ تحفہ ہوتا ہے اپنی طرف سے۔ وہ آپ کو اپنی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی قربانی کا گوشت دیں، یہ بھی ایک محبت پیار کا جو ہے سلسلہ بنتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گوشت جو ہے وہ سب کو بانٹا جائے اور اپنے ریلیٹیوز کا زیادہ خیال رکھا جائے، جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو زیادہ پروٹوکول میں رکھا جائے، کیونکہ وہ آپ کے عزیز ہیں اور عزیزوں کا خیال رکھنا یہ عین اسلام ہے۔ اس لیے کوشش کریں ایک پورا پلان ترتیب دیں اور اس پلان کے مطابق جو ہے گوشت تقسیم کریں، اور قربانی کا دن آپ اسی کے لیے وقف کر دیں اور پورا ارینج کر کے لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کریں۔ اور اس سے ایک بہتر سٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ قربانی کے گوشت سے سالن بنا سکتے ہیں، زیادہ مقدار میں سالن بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنے ہمسایوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو دعوت دے سکتے ہیں اور گھر میں بلا کر ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے اور یہ سنت کے مطابق ہے کہ قربانی کے گوشت کی دعوت کرنا تو بہت اچھا عمل ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی کے گوشت کو ارینج کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر گیٹ ٹوگیدر کر لیجیے، یہ سب سے اچھا ہے۔ تو یہ قربانی کا گوشت جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ اچھے اور جوان جانور کا ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہم اتنا کھائیں جتنا ہم ہضم کر سکیں۔ میدوں کے حوالے سے ہمارے اتنے میدے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم گوشت کو زیادہ مقدار میں ہضم کر سکیں۔ زیادہ تر ہمارے گھروں میں برائلر کا گوشت ہی ہوتا ہے جو بڑا لائٹ سا ہوتا ہے، تو یہ گوشت جو ہے ذرا طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے اس کے کھانے میں احتیاط ضروری ہے تاکہ بعد میں ہمیں اور کوئی مسائل سے دو چار منانا پڑے۔ محترم حضرات، یہ کچھ باتیں قربانی کے حوالے سے